حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خادمہ کو بلاتی ہیں، یہ فلاں چیز فلاں غریب مسکین کے ہاں دے کر آؤ، اور دیتے ہی فوراً واپس آ جانا، اس بات کا انتظار نہ کرنا کہ وہ شکریہ ادا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ میرا شکریہ ادا کریں، میں اس کا اجر صرف اللہ سے لینا چاہتا ہوں. اور عرش کا سایہ پانے والے 7 خوش نصیب افراد میں سے ایک وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ بھی چلنا نہیں. اتنا خفیہ صدقہ کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں کو بھی پتہ چلنے نہیں دیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی. ایسے کتنے لوگ ہیں جو چپ کر کے کفالت کرتے ہیں. مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا. کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں نا مکہ میں ایک امیر آدمی تھا، اس کو خواب آیا کہ فلاں بن فلاں علاقے کا رہنے والا، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، فلاں محلہ ہے، فلاں گلی ہے، اس بندے کو عمرہ کرواؤ. وہ صبح اٹھا، اس نے اگنور کر دی خواب. اگلی رات پھر خواب آیا کہ فلاں بن فلاں، اس کا پورا ایڈریس بتایا گیا خواب میں، اس کو عمرہ کرواؤ. تیسرے دن پھر خواب آیا، اس نے گاڑی نکالی کہ پتہ تو کریں واقعی اس نام کا کوئی بندہ ہے. ریاض شہر کے قریب کسی بستی کے اندر وہ تلاش کرتے کرتے جہاں وہاں پہنچ گیا، اس کے گھر پہنچ گیا، اس آدمی سے ملا، اس سے کہا کہ میں نے تمہیں عمرہ کروانا. وہ کہنے لگا میں نے نہیں کرنا. اس نے بڑی ترلے منتیں کی، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا. وہ مایوس واپس آ گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خواب آیا، پھر اس کے پاس گیا، اور پھر نہیں آیا. پھر کچھ عرصے کے بعد خواب آیا، پھر اس کے پاس گیا، اس نے کہا میں عمرہ کروں گا، تم بار بار میرے پاس آ جاتے ہو، میری ایک شرط ہے کہ میں بہترین ہوٹل کے اندر ٹھہروں گا، قیامت طعام کا بہترین انتظام ہونا چاہیے. اس نے کہا بہترین انتظام ہوگا، فکر نہیں کرنا. وہ اسے ساتھ لے کر آیا، عمرہ کروایا. اب وہ بندہ جو تھا نا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، لیکن عمرہ کرنے آیا تو اللہ نے اس کی کایا پلٹ دی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی. جب واپس پلٹنے لگا نا تو کہنے لگا میرا دل کرتا ہے کہ میں آخری سجدہ کر لوں، یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. بیت اللہ سامنے رکھ کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، آخری سجدے میں اس کی جان پرواز کر. وہ کہتے ہیں کہ اس نے انتظار کیا، جب وہ نہیں اٹھا تو اس کو ہلایا تو وہ فوت ہو چکا تھا. اب وہ اس کی لاش گھر پہنچائی. پھر وہ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے، وہ بندہ، او بھائی اس کا عمل کیا تھا، کیا عمل یہ کرتا تھا. سب لوگ کہنے لگے یار یہ تو نماز بھی صحیح طرح نہیں پڑھتا تھا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. وہ بڑا حیران پریشان کہ اس کا کون سا عمل ہے کہ اللہ نے مجھے خواب میں اس کا نام بتایا کہ اس کو عمرہ کروا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ واپس پلٹنے لگا. ایک برقع پوش خاتون اس کے پاس آئی. اس نے کہا آپ اس کے بارے میں یہ تحقیقات کریں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں جو یہ کرتا تھا. اس نے کہا میں بیوہ ہو چکی ہوں، کافی عرصہ پہلے بیوہ ہو گئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرا کمانے والا کفیل کوئی نہیں تھا. یہ خود بھی اتنا کوئی جو ہے نا وہ امیر آدمی نہیں تھا، درمیانہ طبقے سے تعلق رکھنے والا تھا، مگر اس نے ہمیشہ میری اور میرے بچوں کی کفالت اس طرح کی کہ جو کچھ بھی گھر کی ضروریات کی چیزیں ہوتی تھی یہ چپ کر کے میرے گھر کے دروازے پر رکھ کر دستک دے کر کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا، چل پڑتا تھا، اور میں وہ سامان اٹھاتی میرے بچوں کی ایک کفالت کرتا رہا. اور جب میں سامان اٹھاتی تھی اس کے لیے دعا کیا کرتی تھی یا اللہ اس کا ایمان پر خاتمہ کر، اور ایمان پر ہی خاتمہ. یہ ہے اجر. چپ کر کے صدقہ کریں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیں، پھر اجر ملے گا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ رزق حلال سے صدقہ کرنا ہے. حرام جو ہے اللہ قبول، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور مال حرام سے صدقہ قبول نہیں کرتا.